بادشاہ وقت اپنے دربار میں بلایا ہے، اور شاہی آداب یہ ہیں کہ جو بادشاہ کی خدمت میں جائے گا وہ سجدہ کرے گا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو سلام پیش کرے گا اور سلام نیاز پیش کرے گا۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں فقیر خدا مست پہنچتا ہے، وہ پھر یاد آتا ہے مجھے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ جو مرد خدا جب اس کی خدمت میں اس بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، سلام نہیں کرتا، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ جھکتا ہے، تو بادشاہ نے کہا آپ شاہی آداب سے واقف نہیں، آپ کو ہمارا خوف نہیں آیا؟ کہا آپ کا خوف آیا، لیکن ساتھ دیکھا تو اللہ کا خوف بھی وہاں پہ تھا، اور اللہ کا خوف آپ سے زیادہ تھا، تو میں نے اللہ کے خوف کے سامنے اپنا سر جھکایا اور آپ کے سامنے اپنا سر کھڑا رکھا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، یہ آدمی تو بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی جان مجھ سے بچ جائے، آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا میرے سامنے سر جھکا دیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا بھی اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، پورا سر بھی اسی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، یہ مجدد الافسانی کی پیشانی ہے، اگر یہ جھک گئی کسی غیر کے سامنے تو پھر کون کھڑا ہوگا خدا کے سامنے؟ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے میں کھڑا ہوں گا، اور یہ پیشانی صرف خدا واحد کے سامنے جھک سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کا سر زبردستی میرے سامنے تھوڑا سا جھکا دو تاکہ کوئی جواز تو نکل آئے۔ شاہی کارندے آگے بڑھتے ہیں اور 5-7 آدمی زبردستی اس گردن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور عظیمت دی تھی، وہ ایسا مینارہ استقامت تھا، ایسا مینارہ جرأت تھا، سب لوگ مل کے بھی گردن نہیں جھکا سکے، ذرا سی بھی بال برابر گردن نہیں جھکی، اس نے چھوڑ دیا۔ پھر آخر کار اس نے کہا کہ وہ جو ایک چھوٹا دروازہ ہے اس سے ان کو گزار کے لاؤ میرے پاس۔ تو جب وہ اندر داخل، اس نے کہا جب یہ اندر داخل ہوں گے دروازہ چھوٹا ہے تو وہاں ان کو گردن جھکا کے گزرنا پڑے گا۔ وہ بھی مجدد تھے زمانے کے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاؤں مبارک اندر کی اور گردن پیچھے کی طرف ہی رہی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ناظرین کرام، اس دور میں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، تو نگاہ کی تیغ بازی جیت گئی، سپاہ کی تیغ بازی ہار گئی۔ اور سپاہ کی تیغ بازی جو ہوتی ہے، یہ جو تلوار ہوتی ہے، یہ وقتی طور پہ ہی ہوتی ہے اور یہ اہل حق کو نہیں جھکا سکتی۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جب مفتی اعظم سے فتویٰ لیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ گردن میرے سامنے جھکانی چاہیے کہ نہیں، تو مفتی وقت کا فتویٰ یہ تھا کہ جی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر گردن جھکا دی جائے۔ مجدد پاک نے جواب دیا کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجدد کی گردن نہیں جھک سکتی، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں گردن جھکاؤں۔